मुज़म्मिल साहब, फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी हो चुका है। अब अदालत में पेश होंगे। वाडा साहब ने तो कह दिया है कि गर्दन कटवा दूंगा लेकिन अपने मौक़िफ़ पर कायम रहूंगा। देखिए, पाकिस्तान में तौहीन अदालत पर सज़ाओं की एक तारीख मौजूद है जी। मतलब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को बतौर वज़ीर आज़म तौहीन अदालत की सज़ा हुई और उनकी वज़ारत उस्मा चली गई क्योंकि तौहीन अदालत की सज़ा हुई। फिर उसके बाद साबिक वफाकी वज़ीर दानियाल अजीज़ को तौहीन अदालत की सज़ा हुई और वो 5 साल के लिए नाअहल हो गए। फिर उन्होंने अपनी बेगम को इलेक्शन लड़ाया। 2018 का इलेक्शन वो नहीं लड़ सकते थे। साबिक वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी, उनको तो एक जलसे में गुफ्तगू करने पर तौहीन अदालत की सज़ा हुई और उस सज़ा के बाद वो नाअहल हो गए। फिर उसके बाद निहाल हाशमी जो सेनेटर थे, उनको तौहीन अदालत की सज़ा हुई, जेल भेजा गया। ठीक है ना। जिला कसूर के एक एमएनए थे शेख वसीम अख्तर, उनको तौहीन अदालत में सजा हुई और कैद और जुर्माने की सजा हुई। तो इसके अलावा भी चौधरी समीउल्लाह और अफजल गिल को भी तौहीन। तो एक तो पार्लियामेंटेरियंस को मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में पार्लियामेंटेरियंस को तौहीन अदालत की सजा होने की एक तारीख मौजूद, एक हिस्ट्री मौजूद है और अदलिया ने मुख्तलिफ मौके पर तौहीन अदालत पर लीडरों को और पार्लियामेंटेरियंस को सजाएं दी हैं। बहुत से लोग बरी ज़िम्मा भी रहे हैं इसे। अच्छा, कईयों की माफी भी कबूल हुई है और कईयों की माफी कबूल नहीं भी हुई है। इस बारे में कोई यकसा निज़ाम इंसाफ का असूल नहीं है। जज साहब की मर्जी है माफी मान लें, जज साहब की मर्जी है सजा दे दें। तो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये तौहीन अदालत का जो कानून है, अदलिया को अपने अंदर बैठकर इसको यकसा इस्तेमाल करने का कोई बैरोमीटर जरूर बनाना चाहिए। अब देखें ना, ये नहीं हो सकता कि कोई बात करे तो उसे माफी है, कोई बात करे तो पकड़ा जाए, कोई कुछ भी कह दे तो माफी है और बहुत कुछ कह जाए तो उसका माफी नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब जो ये तनाज़ा है, हम इसमें आपके पास 3 शॉट्स हैं। हाँ। मेरे ख्याल में 2 शॉट्स तो हैं जिनको शोकाज हुआ है आज, मुस्तफा कमाल और मुस्तफा कमाल है, और एक शॉट है रऊफ हसन साहब का। क्या कहा अब देखो ना, रऊफ हसन सुन लें। रऊफ हसन साहब ने क्या कहा, फिर हम बात करते हैं कि तौहीन अदालत का कानून अगर यकसा इस्तेमाल नहीं होता तो फिर ये खास समझा जाता है कि एक तरफ पे उसका झुकाव ज्यादा है। फैसल वाडा साहब ने भी रऊफ हसन साहब को कहा है, मेंशन किया। क्या कह रहे हैं ये तीनों साहिबान, इनके हवाले से आपको सुनवाते हैं। इसलिए नहीं लिया कि वो कंप्लिसिट था, वो इस मामले में सबसे बड़ा टाउट है। उसकी सुपरविजन में इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस जो है वो जिस तरीके से प्रोसेस किए गए, जिस तरीके से उनको पनिशमेंट की जाए, उसमें ये सबसे बड़ा किरदार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला है। उनकी सरबराही में, उनकी सुपरविजन में ये तमाम गंद हुआ है। तो कैसे वो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कर सकता था? तो सबसे पहली इंडाइटमेंट जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है। उसके बाद इनडायरेक्टली जो है उसमें वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी, उनका भी जिक्र किया गया है। उनके साथ मीटिंग्स का भी जिक्र किया गया है इस लेटर में कि उनके साथ मीटिंग्स हुई। उनको हमने अप्राइज किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लेवल के ऊपर क्या प्रेशर्स हैं, क्या इंटिमिडेशंस हैं, क्या कोर्शंस हैं। उसमें बड़ी ल्यूरिक किस्म की डिटेल्स हैं। लोगों के बेडरूम्स में कैमरे नस्ब किए गए थे, लोगों को, फैमिली के मेंबर्स को किडनैप किया गया, टॉर्चर किया गया, वो सब मौजूद है उसमें। देखिए, अब फैसल वाडा साहब ने तो कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। खेल बहुत दिलचस्प हो गया। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो सजा तौहीन अदालत की भी हो सकती है। क्या अदालत उनका मौकफ जायज मान लेगी? और मौकफ यही है कि जजेस की दोहरी शहरियत क्यों है, जैसे सियासतदानों की नहीं हो सकती। अब रऊफ हसन साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनाई, उसमें वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए टाउट जैसे, कंप्लेसेंट जैसे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल और फैसल वाडा ने तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। आप समझे ना, जो अल्फाज रऊफ हसन साहब ने इस्तेमाल किए हैं, मेरे नजदीक वो ज्यादा सख्त और ज्यादा तज़हीक अमेज़ हैं बनिस्बत उन अल्फाज के जो फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल ने इस्तेमाल किए हैं। अब इसी तरह पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी, हमारे प्रोड्यूसर जरूर दिखाएंगे, काजी फाइज ईसा के खिलाफ बाकायदा ट्वीट्स किए गए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ। पीटीआई इनके खिलाफ मुहिम चला रहा है। काजी साहब ने लेकिन अब किसी और ने नहीं किया। पीटीआई के अपने सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से, जो उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जिसको वो बतौर पार्टी डिसोन नहीं कर सकते, उसकी में पर काजी फाइज ईसा के खिलाफ पोस्टर्स और एक तस्हीक अमेज मवाद अपलोड किया गया।
اچھا اب قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا, توہین عدالت نہیں کی. رؤف حسن کی پریس کانفرنس پر بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی توہین عدالت نہیں کی. اسی کے مقابلے میں بابر ستار صاحب اور محسن کیانی صاحب کے بارے میں جب سوشل میڈیا پہ کچھ مہم, انہوں نے کہا جی توہین عدالت کریں, اور 2 جرنلسٹوں کو بھی نوٹس ہوئے ہیں توہین عدالت کے. میرا یہ موقف ہے کہ عدلیہ توہین عدالت کے قانون پر کوئی ایسی پالیسی ضرور بنائے جو یکساں ہو, جو یکساں نظام انصاف کے معیار پر پوری اترتی ہو. میرے اور آپ کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے. مطلب رنگ, نسل, سیاسی جماعت دیکھ کر توہین عدالت کی معافی نہیں ہونی چاہیے. اچھا پی ٹی آئی والے کہتے ہیں خان صاحب کو بھی توہین عدالت کا نوٹس ہوا تھا, معافی تلافی ہوئی تھی. طلال چودھری کو معافی ہوئی, دانیال کو معافی ہوئی, گیلانی کو معافی ہوئی, عمران خان کو معافی ملی. سوال یہی ہے کہ 4 پیشیاں دی اطہر منیلا نے, معافی 4 مواقع دیے, یہاں تو دوسرا موقع نہیں دیا جاتا اور جیل بھیج دیا جاتا ہے. آپ میری بات سمجھیں. فیصل وارڈر صاحب کو بھیجا جائے گا اور مصطفیٰ کمال صاحب کو. اچھا شعیب شاہین سے بڑا ایک نقطہ اٹھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بیک وقت ایٹ اے ٹائم 7 لوگوں کی پریس کانفرنس اس طرح سے سامنے آنا, یہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ آزاد عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے, پریشرائز کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ تو پھر ایسا ہے کہ کہا جائے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط ہے وہ عمران خان کے کیسز میں سہولت کاری کے لیے لکھا گیا ہے. یہ تو دونوں سائڈز کا موقف ہے نا, کہ وہ جو خط ہے وہ پی ٹی آئی کی فیسیلیٹیشن کے لیے لکھا گیا, دوسری پارٹی کہتی ہے, یہ کہتے ہیں پریس کانفرنس اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ, دونوں اپنی اپنی سائٹس پہ کھڑے ہیں نا. لیکن اب تو مسئلہ یہ ہے وارڈر صاحب تو کھڑے ہیں. میرا پھر یہ موقف ہے کہ جب ایک مطلب مسلم لیگ نون کے لوگوں کو توہین عدالت میں سزائیں ہوں گی اور تحریک انصاف کے لوگوں کو توہین عدالت میں معافیاں ہوں گی, تو سوال اٹھیں گے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہاں تو کوئی ایسا میکنزم بنائیں کہ توہین عدالت کا قانون یکساں نافذ ہو سکے. یہ تو نہیں ہو سکتا آپ کے میری ذات پر جتنی مرضی تنقید کر لو تو توہین عدالت نہیں لگاؤں گا, لیکن محسن اختر کیانی صاحب پہ اگر آپ تنقید کرو گے تو توہین عدالت لگے گی. اب چیف اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب کہیں مجھے بے شک آپ کمپلیسنٹ کہہ لیں, ٹاؤٹ کہہ لیں, میں توہین عدالت نہیں لگاؤں گا, لیکن بابر ستار صاحب کہیں مجھے کہیں گے تو, اطہر منیلا صاحب کہیں مجھے کہیں گے تو میں لگاؤں گا. مطلب یہ جج ٹو جج ویری تو نہیں کر سکتا توہین عدالت کا بیرومیٹر. یہاں تو گیم ٹاؤٹ اور پراکسیز تک پہنچ گئی ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ جی بتائیں ہم کس کی پراکسیز ہیں. فیصل وارڈر صاحب بھی پوچھ رہے ہیں ڈیفرنٹ ٹاک شوز میں. ٹھیک ہے مزمل صاحب بات تو آگے نکل گئی نا, یہاں تو دونوں طرف کھڑے. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی قانون کا استعمال پک اینڈ چوز سے نہیں کر سکتے. ٹارگیٹڈ انصاف انتقام کی بدترین شکل ہے, جو بدقسمتی سے پاکستان کا ایک تاریخ رہی ہے. مطلب اگر آپ انصاف بھی ٹارگٹ کر کے کریں گے اور وہ کتنا بھی جائز ہوگا, لیکن ٹارگیٹڈ انصاف جو ہے وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہو سکتا. اسی طرح ٹارگیٹڈ توہین عدالت کی کارروائی بھی کتنی ہی جائز کیوں نہ ہو جسٹیفائیڈ نہیں ہوگی. مطلب یہ نہیں مانا جا سکتا کہ چیف جسٹس پاکستان کہیں کہ میری تو بڑی وسیع القلبی ہے, میں بہت کھلے دل کا آدمی ہوں, لہذا آپ کو پاکستان میں مجھے برا بھلا اور گالیاں نکالنے کی کھلی اجازت ہے, اور کوئی اور 2 جج کہیں کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے, مجھ سے میرے بارے میں کسی نے بات کی تو میں توہین عدالت میں اندر دے دوں گا. بھئی یہاں تو سب ججوں کا صبر کا پیمانہ برابر ہونا چاہیے, یا کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں کہ عدلیہ کی توہین عدالت پہ پالیسی کیا ہونی چاہیے, اور وہ پالیسی ایک جیسی یکساں ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو اپنے لیے اجازت ہونی چاہیے, دوسری سیاسی جماعت کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. پھر لوگ سوال کریں گے کہ بھئی ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا. دیکھیں 2018 میں بھی یہ بات ہوئی کہ ایک سیاسی جماعت کو جب عدلیہ سے شکایات تھیں, اس نے اپنی شکایات جب رجسٹر کرائیں تو آپ نے ان کو توہین عدالت میں سزائیں دیں, نوٹس بھی بھیجے اور سزائیں بھی دیں, اور ان کے لوگوں کو نااہل بھی کیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب توہین عدالت کی دوبارہ باری آئی تو دوسری طرف معافیاں شروع ہو گئیں. پھر عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے باہر جلسہ بھی ہوا پی ڈی ایم کا, مولانا اور مریم نواز گرجے اور برسے, نہیں لیا گیا توہین عدالت کا نوٹس. اب اجازت دی گئی, کہا گیا کہ ہماری برداشت ہے. پارلیمان میں بھی تقریریں ہوئیں, اب کہا جاتا ہے اعتراض اٹھاتی ہے طریقے سے اس پہ. اچھا اب کہا جاتا ہے ہماری برداشت ختم ہو گئی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کبھی کہیں کہ جی اس جرم کی سزا ختم ہے, کبھی کہیں نہیں جی اس جرم کی سزا موجود ہے. سر ایک بیان ایسا بھی ہے کہ ججز کے گھر جلا دیے جائیں گے,
آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, یہ بیان مریم اورنگزیب صاحبہ کی جانب سے دیا گیا تھا. اس پر بھی بڑا اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کو اس وقت توہین عدالت کا نہیں دیا. میں یہی کہہ رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ کا توہین عدالت کے حوالے سے کوئی مسلمہ اصول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی عدلیہ ہی دباؤ میں ہے, وہ کہاں سے آزاد فیصلے کریں. نہیں اب واڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدلیہ پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دباؤ ہے تو ثبوت پیش کریں. آپ ثبوت کیوں نہیں پیش کرتے, کٹہرے میں لے کے آئیں, ان کو سزائیں سنائیں. نہیں, یہ تو غلط بات نہیں ہے. مطلب اگر آپ پاکستان کے ایک ادارے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ہماری مانیٹرنگ کر رہا ہے, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کیمرے لگائے ہیں, تو آپ نے اس کا ثبوت تو دینا ہے کہ آپ کا الزام ہی کافی ہے. مطلب یہاں تو پاکستان کے آئین اور قانون میں یہ لکھتے ہیں کہ جی جج کا الزام لگانا کافی ہے. جج نے جب الزام لگا دیا تو وہ اس کے بعد سزا ہوگی, اس کی نہ تحقیق ہوگی نہ ٹرائل ہوگا. جج کو یہ مقدس حیثیت آپ دیتے ہیں, لیکن ابھی تو پاکستان کے آئین اور قانون میں یہ حیثیت حاصل نہیں ہے, تو اس لیے اس کی تحقیق تفتیش کا مطالبہ کرنا تو غلط نہیں ہے. سر آپ کو لگتا گرین کارڈ پہ تنقید کرنا بھی غلط نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اگر ثبوت پیش کر دیے جائیں تو آپ کو لگتا ہے کچھ ہوگا؟ عدلیہ خود سزا دے سکتی ہے, کسی کسی کو کیا کرنا ہے. لیکن جو عدلیہ خود فی الحال ابھی نہیں سزا, میں کہہ رہا ہوں اس ملک میں عدلیہ نے وزیر اعظم کو گھر بھیجا, پارلیمنٹیرینز کو سزا دینے کی ایک طویل فہرست ہے توہین عدالت کی. یہ الگ بات ہے کسی جرنیل کو سزا نہیں ہوئی, کسی سیاستدان اس زمرے میں آتے ہیں, لیکن پیچھے ڈی سی اسلام آباد کو بھی سزا ہوئی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس چونکہ سیگمنٹ میں وقت کم ہے, آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ اگر کسی کو معافی ملے گی, کسی کو سزا ملے گی تو سوال اٹھے گا. قاضی فائز عیسی صاحب, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پہ اگر ہو تو میں مائنڈ نہیں کرتا, لیکن اگر میرے ساتھی جج پہ ہوگی تو میں مائنڈ نہیں. انہوں نے کمشنر پنڈی کا بھی ذکر کیا ہے, انہوں نے کہا کہ آپ الزام لگا دیتے ہیں اور اتنی بڑی بات کر دیتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی کرتے ہیں, تو کرا سکتے ہیں. تو انہیں توہین عدالت کا نوٹس لینا چاہیے تھا نا. کمشنر پنڈی کی ہے کہاں وہ اپنے گھر پہ ہیں ریٹائر ہو کر, وہ نہ کہا کو میرا مطلب اغوا تو نہیں ہے, غائب تو نہیں ہے, ان کے گھر والوں نے اغوا کا پرچہ تو نہیں کرایا ہوا, اپنے گھر پہ موجود ہے. قاضی فائز عیسی صاحب کو اگلے دن اس کو توہین عدالت میں بلا کے سزا دینی چاہیے تھی. قاضی فائز, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چونکہ پی ٹی آئی کی سہولت کاری میں بیان تھا, لہذا اس وقت عدلیہ خاموش رہی, اور یہ چونکہ پی ٹی آئی کے خلاف بیان ہے, لہذا آپ اس میں توہین عدالت لگا دیں گے. تو اگر ایک جج کی جو صبر کا پیمانہ کم ہوگا اور ایک جج کا بہت زیادہ ہوگا, تو یہ یکساں نظام انصاف اور ایک جیسے جو قانون اور مساوی حقوق اور ان سب چیزوں کی نفی ہوگا. اس کو کوئی عدلیہ کی اچھی شکل نہیں سامنے آئے. اختلاف ہے, اختلاف رائے پایا جاتا ہے ججز میں, جو کہ نظر آ رہا ہے. اچھی بات ہے اختلاف رائے, جو کہ لیکن قانون کی عملداری تو یکساں بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں اس کا فائدہ سیاستدان بھی اٹھا رہے ہیں, ادارے تو ظاہر ہے. ججز میں اختلاف, ڈفرینس آف اوپینین, سوچ کا اختلاف اچھی بات ہے, پر قانون کا نفاذ تو ایک جیسا ہونا چاہیے. عام آدمی میرا مطلب ہے کہ وہ آپس میں جیسی مرضی سوچ رکھیں, لیکن لا آف دی لینڈ, اگر وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لا کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو سب ججز کو ایک جیسا پریکٹس کرنا چاہیے.